السلام علیکم۔ تو جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل کر لیا تھا، تو آئیے آج سے دوسرا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسرے قسم کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، اگرچہ یہاں لفظ منافق یہ لفظ نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا امین الحسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، دیکھ لیں کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو ان میں شخصیات کی کردار نگاہی کا یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ بالفعل وہ طبقات کے اوپر راصد آ رہا تھا۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں مانا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جائے چاہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے اور روئے سخن بھی ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے جوتوں کی ایک دکان پر دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا جوتا لٹکا ہوا تھا اور ساتھ لکھا تھا فری، یعنی فری جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ اسے مفت لے جائے۔ تو یہاں بھی ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے وہ اس کا مصداق شمار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، زیادہ تر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کردار بینہ یہود کے علماء پر بھی منطبق ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ مدینہ منورہ میں نفاق کا پودا، بلکہ صحیح تر الفاظ میں نفاق کا جھاڑ جھنکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودی علماء کے زیر اثر پروان چڑھا ہے۔ جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور ان کے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھنکاڑ دراصل یہودی علماء کا جو بہت بڑا پودا تھا، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے، اور ان دونوں میں معنوی ربط بھی موجود ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس باب کا خاصیہ ہے کہ اس میں ایک کشمکش اور کشاکش موجود ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ کیا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بائیں الفاظ آئی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعون۔ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وما یشعرون، یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے
کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے دین خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خامخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و آشتی کے ماحول میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ جان لیجیے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں داخل ہوئے دھوکہ دینے کے خاطر ہوتے تھے، اور ان پر پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ ایسے منافقین کا ذکر سورہ عمران کی آیت میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ جن کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور پھر ہر چیز بعد جو ہو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کو قوت ارادی کمزور ہے۔ اسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہاں بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ پر آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ خیال کریں کہ کوئی خاص بات نہیں، جب کہ کر لیا تو اب یہ بھی کر گزرو، اور اگر کوئی بین لٹکنا چاہے تو اللہ اس کو اسی راہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیا اور ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ در حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے جو انہوں نے خود مختار کیا تھا۔ ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اوپر کفار کے لیے الفاظ آئے تھے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں عذاب العظیم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اس میں تیسرے گروہ کے بارے میں بتایا گیا اور دین کے راستوں کے بارے میں بتایا گیا کہ سیدھے راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر آپ غلط راستے پر بھی چلیں گے تو آسانیاں آپ کے لیے اس میں بھی ہوں گی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کے لیے گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلیں۔ تھوڑی بہت مشکلات ضرور آئے گی لیکن اس کے آگے زیادہ آسانی بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔